الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اس کے احسان اور انعام سے ماہ ذی الحج شریف کے چوتھے اور آخری جمعہ المبارک میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سب اس امید کے ساتھ حاضر ہیں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قیامت کے روز اس حاضری کو اللہ ہماری شفاعت و بخشش کا وسیلہ بنائے۔ کتب سیرت کتب تاریخ یہ بتاتی ہیں کہ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، عظیم اسلام کے جرنیل اور حق و باطل میں خوب فرق فرمانے والے، کفر کی دہلیزوں کو دہلا دینے والے اور اسلام کی سرحدوں کو بہت جلد پھیلا دینے والے، ہر مسلمان کو یہاں تک کہ کفار کو بھی انصاف فراہم کرنے والے جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت انہی ایام کے اندر ہوئی ہے۔ مختلف مورخین نے اختلاف کے ساتھ مختلف تاریخیں بتائی ہیں، بعض نے 28 ذی الحج شریف، بعض نے 29، بعض نے 27، بعض نے 26 اور بعض نے 1 محرم الحرام شریف آپ کا یوم شہادت بتایا ہے۔ 28 ذی الحج شریف بتانے والے ان کے نزدیک 25 ذی الحج شریف کو فجر کی نماز کے وقت
ابو لولو فیروز نامی مجوسی نے آپ پر ایک شدید وار کر کے دوران نماز آپ کو شہید کرنے کی سازش کی، اس نے جسارت کی۔ اللہ اور اللہ کے رسول اور تمام مسلمانوں اور اللہ کے فرشتوں کی اس پر لعنت ہو۔ اور فیروز نامی مجوسی، اگر کسی شخص کے دل میں آج اس کی عزت ہے تو اللہ کی اس پر بھی لعنت ہو، جس نے اسلام کے ایسے عظیم جرنیل کو شہید کرنے کی سازش اور جسارت کی۔ کفار یہ بات کہتے ہیں، کفار کے اقوال ہیں آپ کے حوالہ سے، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح 10 سال کا عرصہ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی ہے، آپ مسلمانوں کے خلیفہ رہے ہیں، اگر ایسا ہی ایک اور خلیفہ مسلمانوں کو مل جاتا تو پوری روئے زمین پر کوئی کافر نہ بچتا، سارے مسلمان ہو جاتے۔ 23 لاکھ مربع میل تک آپ نے اسلام کی سرحدوں کو بڑھایا ہے۔ کفار ہی یہ بات کہتے ہیں، گاندھی بھی یہ بات کہنے سے اپنے آپ میں فخر محسوس کرتا تھا اور اپنے لوگوں کو یہ بات سمجھاتا تھا، حالانکہ وہ ہندو، وہ کافر تھا۔ وہ جب اپنی اسمبلی کے اندر آیا تو اس نے اپنے وزیروں، مشیروں، MNAs، MPAs جتنے لوگ تھے اس نے ان کو خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا، اگرچہ میں کافر ہوں اور وہ اسلام کی عظیم ہستیاں ہیں، لیکن سادگی، عاجزی، انکساری کا درس دینے کے لیے میرے پاس سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اور کوئی مثالیں نہیں۔ تو میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر تم عاجزی، انکساری اور خوبصورت اچھی حکومت کامیاب کرنا چاہتے ہو تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 2 صحابہ کے نقش قدم پر چلو، سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس نے نام لیا۔ افسوس ہے اس بات پر کہ کچھ لوگ، فیروز نامی مجوسی، پچھلے جمعہ مبارک میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ جو سازش ہوتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی یا ہماری اس مقدس کتاب کی شان میں گستاخی کرنے کی، اگر مسلمانوں میں ایسے لوگ شامل نہ ہوں جو غداری کرتے ہیں تو کفار کی ضرورت نہ پڑے۔ کئی گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں اہل بیت اطہار علیہم الرضوان ان کی عزت کی جاتی ہے، وہاں پر وہ فیروز نامی مجوسی کی بھی عزت کرتے ہیں، اس کے بھی کتبے اس کا نام لکھوا کر اپنے گھروں میں لگاتے ہیں اور کہلواتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں۔ ہمیں فخر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے عظیم جرنیلوں پر، ایسے عظیم صحابہ پر جنہوں نے اسلام کی خدمت صدقے دل سے فرمائی اور ساری زندگی اسلام کے لیے وقف فرمائی اور اسلام کے لیے ایسی خدمات انہوں نے فراہم کی کہ اسلام بھی ان کی خدمات کا قیامت تک مقروض رہے گا۔ اسلام، مسلمانوں کی سرحدیں انہوں نے بڑھائیں اور اس وقت مسلمان ہونے پہ فخر محسوس کرتے تھے۔ آج کا مسلمان یہودی اور عیسائی کے نقش قدم پر چلنے پر فخر محسوس کرتا ہے اور اسلام کے نقش قدم پر چلنے میں عار اور شرم محسوس کرتا ہے، ندامت محسوس کرتا ہے۔ اسلام کی بات بتائی جائے تو کہتا ہے کہ جی یہ مولویوں کا کام ہے، مولوی یہ کرتے ہیں، اسلام کو ایسے بند کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، جبکہ انگریز کا لباس پہن کے آج کا مسلمان فخر محسوس کرتا ہے، انگریز کی زبان بول کے فخر محسوس کرتا ہے، ان کی تہذیب بتا کے فخر محسوس کرتا ہے اور اسلام سے ہٹنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ اس وقت اسلام کا
ان جرنیلوں نے ایسے بول بالا فرمایا کہ اس وقت کے مسلمانوں پر آج بھی مسلمانوں کو فخر ہے، اور آج بھی ان کا نام آنے پر کفار کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کنیت ابو حفص اور لقب مبارک فاروق ہے، اور یہ دونوں کنیت اور لقب آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے عطا ہوئے۔ آپ کی زبان مبارک سے آپ کو یہ دونوں القاب کنیت اور لقب عنایت ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے چھٹے سال آپ اسلام لائے ہیں۔ اس وقت 40 مرد مسلمان ہو چکے تھے اور 11 عورتیں مسلمان ہو چکی تھیں۔ 41 مرد تھے آپ اسلام میں داخل ہونے والے، اور اسلام لانے کا واقعہ آپ کا یوں ہے کہ آپ نے جب لوگ مسلمان ہوتے کلمہ پڑھتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے، حضور کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ کلمہ پڑھتے، دائرہ اسلام میں داخل ہوتے، تو آپ ان پر دوسرے کفار سے زیادہ سخت تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب دوسرے کفار کی بنسبت زیادہ سخت تھے مسلمانوں کے خلاف، لیکن آپ نے 6 سال مسلمانوں پر سختی کر کے، سختی کی انتہا کر کے، آپ نے یہ دیکھ لیا کہ جو بھی مسلمان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کی جان تو چلی جائے تو چلی جائے، وہ اسلام سے دوبارہ پھرتا نہیں۔ پوری کوشش کر کے دیکھ لی، کوئی ایک بھی مسلمان کو آپ اسلام سے باہر نہ نکال سکے۔ تو پھر آپ نے کہا کہ اس طرح تو مسلمان رک نہیں رہے، ان کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ تلوار نکالی اور بڑے غصے میں آپ چل پڑے کہ آج پھر میں ان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آج فیصلہ کر دوں گا۔ لے کر جب نکلے اس غصے میں، تو رستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا اتنے جلال میں غصے میں جا رہے ہیں، انہوں نے کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے آج میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، آج میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ تو جب آپ تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت آپ جا رہے تھے، تو حضرت نعیم بن عبداللہ نے آپ کو کہا کہ اچھا ادھر تو جا رہے ہو بتانے یہ کرنے کے لیے، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے بہن اور تمہارے بہنوئی جو ہیں وہ خود اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ غصے میں اپنے گھر کی طرف پلٹے، گھر گئے تو غصے میں دروازے پر دستک دی۔ آپ کے بہنوئی گھبرا گئے، پریشان ہوئے کہ اتنے غصے میں پتہ نہیں کیا کر دیں گے۔ زور زور سے آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن آپ کی بہن نے ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ آپ جاتے ہی اپنے بہنوئی کے دستوں گریباں ہوئے اور ان کو زخمی کر دیا۔ ساتھ ہی جب بہن قریب آئی چھڑانے کے لیے تو ان کو بھی زخمی کر دیا۔ اس وقت انہوں نے ایک جملہ بولا جو آپ کے دل پر جا کے ثبت ہو گیا، اثر کر گیا۔ انہوں نے کہا کہ عمر، ساری زندگی کے بعد آج زبان کے اندر مٹھاس آئی ہے۔ ساری زندگی کے بعد، زندگی میں بچپن سے لے کر، پیدا ہونے سے لے کر زبان چلتی رہی، گفتگو کرتی رہی، مختلف کلام کرتی رہی، مگر آج جو اس زبان پہ کلام جاری ہوا ہے اس نے دل اور دماغ کو معطر و منور کر دیا ہے۔ اب تم چاہے تو ہماری ہڈیاں تو نوچ سکتے ہو، گوشت نوچ سکتے ہو، ہڈیاں توڑ سکتے ہو، جو ہوتا ہے کر لو، اب اسلام تو نہیں چھوڑ سکتا۔ جب یہ کہا تو حضرت عمر کے دل میں بہن کی محبت جاگی کہ اتنا مارا بہن کو، لیکن آخر کون سی ایسی چیز ہے، کون سا کلام ہے جس سے اتنی مٹھاس ملتی ہے اور اس طرح دل و دماغ معطر و منور ہوتے ہیں؟ کہا کس کلام کی بات کرتے ہو؟ کہا جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا ہے۔ کہا مجھے بھی سناؤ۔ تو انہوں نے پڑھا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض،
جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے۔ اور پھر کلام پاک پڑھتے پڑھتے انہوں نے کہا فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ کا حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ کلمات آپ کے دل پر اثر کر گئے، دل کے کفر کے داغ دھو دیے، اور دل کے اندر اسلام کی شمع جیسے روشن ہونے لگی، نور پھیلنے لگا۔ تو جس ارادے سے جا رہے تھے اس ارادے کو دل ہی دل سے مٹا دیا، اور حضور کی خدمت میں جا ویسے ہی رہی ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، لیکن اب ارادہ بدل چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام دل پر اثر کر رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم کے اندر تشریف فرمائے۔ یہ صفا پہاڑی کے نیچے تھا، صفا پہاڑی کے ساتھ ہی آج کل وہاں وہ شافاد کے جو اس کی جو نسل ہے اس کے وہ بنے ہوئے ہیں، محلات بنے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ وہاں پر دار ارقم تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے کچھ صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے۔ عمر بن خطاب جب وہاں دروازے میں پہنچے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ کے آنے کی حالت دیکھی تو ایک مرتبہ پریشان ہوئے اور کہنے لگے عمر کس ارادے سے آیا ہے؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، فرمانے لگے پیچھے ہٹ جاؤ، اگر تو عمر آج نیک ارادے سے آیا ہے تو پھر اس کا اکرام کیا جائے گا، لیکن اگر عمر کے ارادے میں کوئی غلط چیز ہوئی تو پھر عمر زندہ واپس نہیں جائے گا، پیچھے ہٹ جاؤ۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں عرب کا ایک ہی جوان تھا جو بڑھاپے کی طرف ڈل رہا تھا، وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضور کے چچا۔ ان کی بہادری کے چرچے تھے، اتنے ان کی بہادری کے چرچے تھے اتنے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی تھی۔ انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، اگر اچھے ارادے سے آئے تو اکرام کیا جائے گا، ارادہ خراب نکلا تو پھر واپس نہیں جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھتے ہی پوچھا عمر کیسے آئے ہو؟ عرض کیا حضور سچے دین میں داخل ہونے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے اپنی زبان مبارک سے کلمہ پڑھایا، آپ مسلمان ہو گئے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے روایت ہے، حدیث روایت کرتے ہیں جب آپ مسلمان ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے حضور اللہ کا آپ پر سلام ہو، خدا فرماتا ہے کہ عمر کے اسلام میں داخل ہونے پر آسمانی مخلوق نے یعنی آسمان کے فرشتوں نے بھی خوشیاں منائی ہیں اور وہ مبارک دیتے ہیں، آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کا شکر ادا کیا اس بات پر کہ حضور دعا کیا کرتے تھے مالک عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب، ان دو میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک جسے تو محبوب رکھتا ہے اس کے ذریعے اللہ عمر بن خطاب کو محبوب رکھتا ہے، ان کو اسلام عطا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ ہی سے ایک اور حدیث پاک مروی ہے، آپ فرماتے ہیں جس روز سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے نا، آپ کا اتنا چرچا تھا، اتنی بہادری تھی آپ کے اندر، اور کفار کی صفوں میں آپ کی اتنی بہادری تھی کہ آپ آدھی قوم اکیلے تھے، اکیلے آدھی قوم گنے جاتے تھے، ساری قوم مل کے آپ کے مقابلے میں آدھی گنی جاتی تھی، آپ آدھے گنے جاتے تھے ان میں، آدھی قوم۔ جس روز آپ اسلام میں داخل ہوئے تو کافر یہ کہنے لگے کہ آج ہماری قوم دو حصوں میں بٹ گئی اور ایک قوم ہماری پوری اسلام میں داخل ہو گئی۔ اسلام میں داخل ہوتے ہی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خدا حق نہیں ہے؟ ارشاد فرمایا عمر اللہ حق ہے۔ عرض کیا حضور آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ ارشاد فرمایا بے شک میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ عرض کیا حضور قرآن پاک حق نہیں ہے؟ ارشاد فرمایا عمر بالکل اللہ کا پاک کلام حق ہے۔ عرض کیا حضور جو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ سچی نہیں ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ کی عبادت، اللہ کا کلام، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا یہی تو دین حق ہے۔ تو عرض کرنے لگے حضور آج سے پھر سب کچھ علی اعلان ہوگا،
اسلام کی تبلیغ بھی علن اعلان ہوگی، نماز بھی سب کے سامنے پڑھی جائے گی، اذان بھی اونچی آواز سے پڑھی جائے گی۔ آج اسلام کا چرچا آج کے بعد کیا جائے گا۔ جب ہم حق ہیں تو پھر چپ کر کیوں کریں؟ چھپ کر پھر ہم کیوں کریں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خوش ہوئے، اور آپ کی خوشی میں اللہ رب العزت نے جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت عطا فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں آرام کر رہا تھا، سرکار نے اپنا خواب بیان فرمایا، میں آرام کر رہا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس ایک سفید دودھ جیسے مشروب، دودھ نما سفید رنگ کا ایک مشروب لے کر میرے پاس حاضر ہوئے، پیالے میں تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے لبوں سے لگایا، میں نے اسے نوش فرمایا، کچھ بچ گیا تو میں نے سیدنا عمر بن خطاب کو پیش کیا، ان کو عنایت فرمایا، تو وہ جو بچا تھا وہ سیدنا عمر بن خطاب نے نوش کیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا حضور اس سے کیا مراد ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ کائنات کا علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح عنایت فرمایا، جو میں نے اپنے سینے میں انڈیل لیا، باقی میں نے عمر بن خطاب کو عنایت کر دیا۔ یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ اگر پوری قوم کا علم ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایک دوسرے پلڑے میں سیدنا عمر بن خطاب کا علم رکھا جائے تو سیدنا عمر بن خطاب کا علم سب سے زیادہ ہو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دنیا میں کس انسان سے سب سے زیادہ پیار ہے؟ تو ارشاد فرمایا عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کرنے لگے حضور میری مراد یہ تھی، میں پوچھنا چاہتا تھا کہ مرد حضرات میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ فرمایا عائشہ کے باپ سے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کیا حضور ان کے بعد؟ فرمایا عمر بن خطاب سے، عمر ان کے بعد جس سے سب سے زیادہ مجھے محبت ہے وہ تمہاری ذات ہے، وہ عمر بن خطاب کی ذات ہے۔ پھر فرمایا عمر کو اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا نا، یہ دین کی بھی قسمیں ہیں، اس اعتبار سے حاصل کرنے کے اعتبار سے دین تو کامل اکمل اور تمام اتم دین ہے نا، یہی تو سب سے خوبصورت سب سے عظیم دین ہے جس میں ہر کسی کے حقوق خوبصورت طریقے سے بیان کیے گئے اور عطا کیے گئے، لیکن حاصل کرنے کے اعتبار سے ہر بندہ اپنی طاقت کے مطابق اسے حاصل کر کے اس کے مطابق اس پر عمل کرتا ہے۔ کچھ کو دین ایسا ملتا ہے کہ وہ یہاں سے اوپر ہی رہتا ہے، کچھ کو دین یہاں تک ملتا ہے، کچھ اللہ کے بندے پورے کے پورے اسلام کے اندر مستغرق ہو جاتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اوڑھنا بچھونا بولنا کھانا پینا ان کا سب دین کے مطابق ہوتا ہے، وہ سارے دین کے اندر غرق ہوئے ہوتے ہیں، دین کے اندر ڈوبے ہوتے ہیں، دین کے نور سے منور ہوتے ہیں۔ فرمایا مجھے اللہ رب العزت نے خواب میں دکھایا، میرے سامنے کئی لوگ آئے، پیش کیے گئے، ان پہ میں نے قمیضیں دیکھی، کسی کی قمیض چھاتی تک تھی، کسی کی ناف تک تھی، کسی کی گھٹنوں تک تھی، اور فرمایا عمر بن خطاب بھی ایسے میں تشریف لائے، ان کی قمیض زمین پر گھسٹتی آ رہی تھی۔ عرض کیا صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کسی کو دین یہاں تک ملا، کسی کو یہاں تک ملا، کسی کو یہاں تک، میرے عمر کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دین عطا فرمایا، عمر دین کے نور میں پورے ہی مستغرق تھے، عمر کو اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا دین ہی عنایت فرمایا، اور عمر نے سارا ہی حاصل کیا ہے، سارے کا سارا دین ہی عمر بن خطاب، یہاں تک کہ یہ اللہ کا پاک کلام قرآن پاک اللہ کے نبی کی ذات پر نازل ہوا ہے، اور صفت اللہ کے نبی کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے لوگ گناہوں سے بچتے ہیں، ان کے وجود مسعود کا حیا کرتے ہیں لوگ، جہاں اللہ کے نبی موجود ہوں وہاں لوگ حیا والے لوگ وہاں
گناہوں سے بچتے ہیں، شیطانیت سے بچتے ہیں اور نیکی کی طرف آتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا نا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا، یہ یوں ہی نہیں فرمایا، اس لیے فرمایا کہ جس طریقے اللہ تعالیٰ کے نبی کی یہ صفت ہوتی ہے، ان کی یہ شان ہوتی ہے کہ جہاں وہ موجود ہوں وہاں حیا والے لوگ حیا کرتے ہیں، وہاں ایمان والے گناہوں سے بچتے ہیں۔ فرمایا جہاں عمر ہوں گے وہاں بھی لوگ گناہوں سے بچیں گے، یہاں تک کہ اگر کسی رستے میں شیطان بھی آ رہا ہوگا تو سیدنا عمر بن خطاب کو دیکھ کے شیطان بھی اپنا رستہ چھوڑ دے گا، آپ کے لیے شیطان بھی رستہ صاف کرے گا اور وہ رستہ چھوڑ کے کسی اور رستے پر جائے گا۔ قرآن پاک اللہ کے نبی کی ذات پر نازل ہوا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، لیکن اس کے اندر کتنی آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب حضور کو مشورہ عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ میں اللہ کی ذات کا شکریہ اس لیے بھی ادا کرتا ہوں کہ 3 باتوں میں مجھے اللہ کے حکم کی موافقت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، کہ جیسے خدا چاہتا تھا میں نے ویسے ہی مشورہ عرض کیا، مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی۔ پوچھا یاروں نے، دوسرے جو ساتھی موجود تھے، پوچھا کیسے؟ تو عرض کرنے لگے میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا تو میں نے عرض کیا حضور خانہ کعبہ شریف بنانے کی ہمیں سعادت حاصل ہوئی، ہم مقام ابراہیم کی جگہ کو مصلی نہ بنا لیں، نماز یہاں نہ پڑھا کریں، امام یہاں نہ کھڑا ہو۔ فرمایا میں نے عرض کیا جبریل آ گئے اور اللہ کا کلام لائے، حضور کو پیغام ملا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اللہ کا قرآن نازل ہو گیا، حضور مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ تو فرمانے لگے میں بیٹھا تھا تو میں نے مسجد نبوی شریف میں موجود تھا، حضور کی خدمت میں حاضر تھا، تو میں نے دیکھا کہ کئی فاسقوں کے گروہ بھی حضور سے ملنے کے لیے آتے ہیں، غیر مسلموں کے وفود بھی آتے تھے نا حضور سے ملاقات کرنے کے لیے، ایمان والے بھی حاضر ہوتے ہیں اور غیر مسلم بھی کئی آتے ہیں حضور سے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو ہماری جو خواتین ہیں، مسلمان خواتین، ان کا تو اعزاز ہے، ان کی تو عزت ہے، ان کی قدر ہے، تو مسلمان بھی آئیں ان کو بھی چاہیے کہ ادب کریں، غیر مسلم آئیں تو ان کی نظر ان پر پڑنی نہیں چاہیے، ان کے اندر اور غیر مسلم خواتین کے اندر تمیز ہونی چاہیے، وہ فرق ہونا چاہیے۔ میں نے یہ باتیں سوچ کے حضور کی خدمت میں عرض کیا حضور کیا یہ اچھا ہو کہ ازواج مطہرات کے لیے حکم ہو جائے کہ وہ ذرا اپنی چادر کو اپنا پلو لٹکا کے رکھا کریں اور پردہ کیا کریں تاکہ ان کا امتیاز ہو، ان کی شان ہو، ان کا فرق محسوس ہو دوسری میں سے اور لوگ حیا کریں۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا تو اللہ تعالیٰ کا پاک کلام نازل ہو گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ کا قرآن نازل ہو گیا، محبوب ان سے فرما دے کہ یہ اپنا امتیاز اس طرح بنائیں کہ مسلمان خواتین پردہ کیا کریں، پہچان ہو جائے گی پردے کو دیکھ کر کہ یہ مسلم خاتون ہے، یہ غیر مسلم ہے، تو لوگ حیا کیا کریں گے، یہ دیکھ کر لوگ حیا کیا کریں گے۔ کہتے ہیں میں دیکھتا تھا لوگوں کو، لوگ شراب پیتے ہیں اور پھر اسی طریقے مسجد میں آ جاتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، مجھے بڑی پریشانی ہوتی، الجھن ہوتی دیکھ کے۔ عرض کیا حضور یہ نشہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ان کے منہ سے بدبو آتی ہے، اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں، تو آپ کوئی قانون بنا دیں کہ جو بندے مسجد میں آئیں وہ پاکیزہ حالت میں آئیں۔ کہتے ہیں میں نے مشورہ عرض کیا، اللہ کا کلام نازل ہو گیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ کا قرآن نازل ہو گیا، ایمان والو
یہ شراب، یہ جوئے، یہ پانسے، یہ حرام ہے، ان سے بچو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان چیزوں سے بچو۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یا اللہ ہمارے لیے وضاحت فرما، واضح حکم فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ ہو۔ جس چیز کی مجھے پریشانی تھی کہ لوگ نشہ کر کے مسجد میں آتے ہیں، منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ایمان والو نشے کی حالت میں مسجدوں میں داخل نہ ہونا، نماز کے قریب نہ آنا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ یار، اسلام کے وہ جرنیل ہیں کہ جن کے مشورے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، جن کے مشورے کو اللہ نے بھی قبول فرمایا۔ کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کائنات میں کہ وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سوچنے کی بھی جسارت کرے۔ ایسا دماغ ہی نہیں رہے گا، ایسی عقل ہی نہیں رہے گی، اس کے اندر شعور نہیں رہے گا۔ وہ کسی کافر کی عقل تو ہو سکتی ہے، مسلمان کی عقل نہیں ہو سکتی، جو اس کے، کیونکہ آپ تو اتنی عقل والے، اتنے ذہین اور حضور کے اتنے پیارے ہیں، اللہ کے اتنے لاڈلے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ مشورہ عرض کرتے تو اللہ کا کلام جبریل علیہ السلام لے کر حاضر ہو جاتے۔ تو آپ کی تو یہ شان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عظیم یاروں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان سے پیار کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے کہ ان کی محبت میں دنیا اور آخرت کی فلاح ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔